السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علوم القرآن میں درس کا موضوع ہے اسماؤہ و اوصافہ، یعنی اسماء القرآن و اوصافہ، قرآن کے نام اور قرآن کی صفات۔ اس بحث میں قرآن کریم کے متعدد نام قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں مصنف نے ذکر کیے ہیں، اور ان ناموں سے قرآن کریم کے اوصاف کا پتہ چلتا ہے، اس کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ مصنف کہتے ہیں وقت سماہ اللہ باسماء کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو بہت سے نام دیے ہیں، انہی میں سے القرآن، اس کا مشہور نام القرآن ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن یہدی للتی، یہدی للطریقۃ التی ہی اقوم، ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھا ہے۔ اس میں اس کا نام القرآن اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام الکتاب ہے۔ الکتاب مکتوب کے معنی میں ہے، اس کا لغوی معنی ہے لکھا ہوا یا مجموعہ، جیسا کہ سورہ انبیاء میں، سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تم لوگوں کی طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تم لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو لقد انزلنا الیکم کتابا، اس کتاب سے مراد یہی القرآن ہے۔ اس کا ایک تیسرا نام الفرقان ہے۔ الفرقان بھی مصدر ہے، فرقہ یفرق فرقاً و فرقانا، الگ الگ کرنا۔ قرآن کریم کو جو فرقان کہا جاتا ہے لأنہ یفرق بین الحق والباطل و یمیز بینہما، قرآن کریم حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتا ہے، ان دونوں میں تمیز پیدا کر دیتا ہے، اس لیے قرآن کا نام الفرقان بھی ہے۔ جیسا کہ سورۃ الفرقان میں، سورۃ الفرقان کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے فرقان نازل کیا، یعنی قرآن، جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے نصیحت، ڈرانے والا ہو جائے، وہ کتاب ڈرانے والی ہو جائے۔ تو اس میں الفرقان قرآن کریم کا نام ہے۔ قرآن کریم کا ایک چوتھا نام ہے الذکر۔ الذکر مصدر ہے، لیکن یہ مذکر کے معنی میں ہے، یعنی یاد دلانے والا یا نصیحت۔ جیسا کہ سورہ ہجر کی آیت ہے، پہلی آیت سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہے اور بیان قرآن یعنی حدیث بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی وضاحت، اس کا بیان احادیث کی شکل میں نبی پر نازل کیا ہے، تو اس کا نام ذکر ہے۔ اس کا نام تنزیل بھی ہے، ویسے تنزیل مصدر ہے باب تفعیل سے، تو مصدر عام طور پر سیاق و سباق کے اعتبار سے کبھی اسم فاعل کے معنی میں، کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، تو قرآن کا نام جو تنزیل ہے یہ منزل کے معنی میں ہے، اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ چنانچہ آیت کریمہ ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 92 ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے ایک بڑی نفیس اور دلچسپ بحث کی ہے کہ قرآن کریم کے نام اگرچہ مختلف ہیں لیکن اس کے دو نام بہت مشہور ہیں، اور قرآن کے ناموں میں زیادہ غالب وہی نام ہے، ایک ہے القرآن اور دوسرا الکتاب۔ القرآن، الکتاب، یہ قرآن کریم کے مشہور اور غالب نام ہیں، اور اس سلسلے میں مصنف کتاب نے محمد عبداللہ دراز کی ایک عبارت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کتاب کا نام جو القرآن اور الکتاب رکھا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے زبانوں کے ذریعہ، اور کتاب اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ مدون ہے، مکتوب ہے، مرتب ہے، اقلام، قلم کے ذریعہ، تو گویا یہ کتاب قرآن بھی ہے لأنہ تقرأہ الألسن، اس کو زبانیں پڑھتی ہیں، اس کا نام الکتاب بھی ہے لأنہ مدون مکتوب بالاقلام، اس لیے کہ مدون ہے اور مکتوب ہے قلم کے ذریعہ۔ چنانچہ عبارت کا آغاز یوں ہوتا ہے، روعی فی تسمیتہ قرآنا کونہ مطلوبا بالالسن کما روعی فی تسمیتہ کتابا کونہ مدونا بالاقلام فکلتا التسمیتین من تسمیت شیء بالمعنی الواقع علیہ۔ قرآن اس کا نام رکھنے میں اس بات کی رعایت کی گئی ہے کہ وہ زبانوں کے ذریعے سے تلاوت کی جاتی ہے، اور جیسے کہ رعایت کی گئی ہے اس کا نام کتاب رکھنے میں اس لیے کہ وہ مدون ہے قلم کے ذریعہ۔ گویا یہ دونوں طرح سے نام رکھنا یہ اس قبیل سے ہے کہ کسی شے کا نام رکھنا ایسے معنی کے ساتھ جو اس پر واقع ہے۔ پھر آگے مصنف نے ان کی عبارت ذکر کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام جو القرآن یا الکتاب رکھا ہے تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن کریم کا حق ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے دو طرح سے۔
ایک تو صدور یعنی یاد کر کے سینوں میں اس کے ذریعہ، اور دوسرے سطور یعنی قرآن کریم ضروری ہے کہ مسلمان قرآن کریم پر توجہ دیں، اس کو یاد کر کے بھی، اس کو لکھ کر کے بھی، تاکہ کسی طرح کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ وفی تسمیت ہی بہذین الاسمین، ان دونوں ناموں کے ذریعے سے اس کے نام رکھنے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے الی ان من حقہ العنایۃ بحفظہ فی موضعین لا فی موضع واحد، یعنی اس کا حق ہے توجہ دینا اس کے محفوظ کرنے پر دو جگہ میں، ایک جگہ میں نہیں۔ اعنی انہ یجب حفظہ فی الصدور والسطور جمیعا، یعنی ضروری ہے قرآن کو یاد کرنا، محفوظ کرنا سینوں میں بھی اور سطروں میں بھی۔ اب تو خیر سطور کا سلسلہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اب تو کتابت کی جگہ کمپیوٹر نے لے لیا ہے، تو کمپیوٹر یہ بھی کتابت کا ایک ماڈرن اور جدید ذریعہ ہے۔ تو ضروری ہے قرآن کو یاد کرنا سینوں میں اور سطور میں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلا دے، یعنی اگر کسی کی یادداشت کمزور ہو تو دیکھ کر کے وہ یاد کر لے گا کہ بھئی قرآن لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح سے اگر کسی کو قرآن لکھنے میں زحمت ہو رہی ہے تو کسی پختہ حافظ سے پوچھ سکتا ہے۔ فلا ثقۃ لنا بحفظ حافظ حتیٰ یوافق الرسم المجمع علیہ من الاصحاب المنقول الینا جیلا بعد جیل علی ہیئتہ التی وضع علیہا اول مرہ، ولا ثقۃ لنا بکتابۃ کاتب حتیٰ یوافق ما هو عند الحفاظ بالاسناد الصحیح المتواتر۔ کہتے ہیں کہ فلا ثقۃ لنا، ہم اعتماد نہیں کر سکتے کسی حافظ کے حفظ پر، یہاں تک کہ اس کی یادداشت اس رسم الخط کے موافق ہو جائے جس پر اصحاب قرآن متفق ہیں، اور جو ہم تک نقل کیا گیا ہے نسلاً بعد نسل، جیل کی معنی نسل، اسی طریقے سے جس طرح سے کہ قرآن کو پہلی بار مرتب کیا گیا تھا، اسی طرح سے ہم کسی کاتب کی کتابت پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں حتیٰ یوافقہ، یہاں تک کہ وہ موافق ہو جائے ما ہوا عند الحفاظ، جو موجود ہے حفاظ کرام کے پاس صحیح متواتر سند کے ساتھ۔ یہ جو قرآن کریم کو یاد کیا جاتا ہے جس طرح سے، یہ بھی سند کے ذریعے باقاعدہ موجود ہے۔ وبہذہ العنایۃ المزدوجہ، یعنی بہذہ العنایۃ المرکبہ التی بعث اللہ فی نفوس الامۃ المحمدیہ اقتداء بنبیہا، بقی القرآن محفوظا فی حرز حریز انجازا لوعد اللہ الذی تکفل بحفظہ، حیث یقول انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ولم يصبه ما أصاب الكتب الماضية من التحریف والتبدیل وانقطاع السند۔ کہتے ہیں کہ اسی مرکب توجہ کی وجہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا امت محمدیہ کے دلوں میں اپنے نبی کی اقتداء کرتے ہوئے، یعنی امت محمدیہ نے جس طرح سے مرکب انداز میں قرآن کریم کی حفاظت کی ہے اور اس کے ساتھ محبت کی ہے، یعنی ایک تو حفظ کے ذریعہ اور دوسرے کتابت کے ذریعہ، تاکہ صحیح طور پر یہ امت اپنے نبی کی اقتداء کر سکے۔
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو یاد کیا، یاد کرایا اور لکھوایا بھی۔ چنانچہ آپ نے وحی لکھنے والوں کی ایک ٹیم بنائی تھی اور وہ ٹیم قرآن کریم کو لکھتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ اسی مرکب توجہ کی وجہ سے مزدوجہ یعنی مرکبہ قرآن محفوظ ہے، باقی ہے قرآن محفوظ طریقے سے فی حرز حریز۔ یہ حرز جمع احراز، محفوظ جگہ، مضبوط مقام، باب کرما سے آتا ہے یہ لفظ حریز۔ حروزہ یحرز حرازتاً و حرازاً، حرز المکان کسی جگہ کے مضبوط ہونا، صفت حریز بولا جاتا ہے۔ حرز حریز یعنی حرز حریز کا ترجمہ ہو جائے گا مضبوط جگہ، یعنی مضبوط مقام۔ تو قرآن باقی ہے محفوظ، یہ فی حرز حریز، یہ انتہائی مستحکم جگہ میں، اور یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو اور دوسری آسمانی کتابیں ہیں، صحف ابراہیم، تورات، انجیل، زبور، یہ کتابیں محفوظ نہیں رہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی، اس لیے کہ یہ کتابیں وقتی تھیں، دائمی نہیں تھیں۔ ان کتابوں کو قیامت تک ہدایت کا کام نہیں انجام دینا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی بنا پر قرآن کریم کو وہ بات نہیں لاحق ہوئی جو دوسری آسمانی کتابوں کو پہنچی، یعنی جو دوسری آسمانی کتابوں میں تحریف ہوئی، تبدیل ہوئی، صنعت کا انقطاع ہوا، تو یہ اس صورتحال سے قرآن کریم دوچار نہیں ہوا ہے۔ نہ قرآن کریم میں کوئی تحریف ہے، نہ کوئی تبدیلی ہے، اور نہ صنعت کا انقطاع ہے۔ مسلسل متواتر صنعت کے ذریعہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک یہ ہم تک محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم پورے طور پر محفوظ ہے۔ میں یہاں ذکر کر دوں ایک مناظرہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ایک عیسائی کا مناظرہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ایک عیسائی میں مناظرہ ہوا اسی قرآن کے موضوع پر۔ تو عیسائی نے کہا کہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے، تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ مسلمانوں کے ایک طبقہ روافظ، شیعہ روافظ کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، قرآن میں تبدیلی کر دی ہے، ابو بکر، عمر وغیرہ نے قرآن کو بدل دیا ہے، قرآن کی بعض آیتوں کو، بعض پاروں کو چھپا دیا ہے۔ تو ابن تیمیہ نے کہا کہ ان الروافظ غیر مسلمین، روافظ مسلمان ہی نہیں ہیں، لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی مسلمان قرآن میں تحریف اور تبدیل کا قائل ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آگے مصنف نے کہا وَبَيَّنَ سِرُّ هَذِهِ التَّفْرِقَةِ بِأَنَّ سَائِرَ الْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ جِيَ بِهَا عَلَى التَّوْقِيتِ لَا عَلَى التَّعْبِيدِ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جِيَ بِهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ مُهَيْمِنًا عَلَيْهَا فَكَانَ جَامِعًا لِمَا فِيهَا مِنَ الْحَقَائِقِ الثَّابِتَةِ زَائِدًا عَلَيْهَا بِمَا شَاءَ اللَّهُ زِيَادَتُهُ وَكَانَ سَائِرًا مَسِيرَهَا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا لِيَصُدَّ مَصَدَّهُ فَقَضَى اللَّهُ أَنْ يُبْقِيَ حُجَّةً إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
وَإِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا يَسَّرَ لَهُ أَسْبَابُهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهَذَا تَعْلِيلٌ جَيِّدٌ۔ یعنی یہ اس فرق کا راز، یہ جو فرق ہے قرآن کریم میں دوسری آسمانی کتابوں میں، تو اس فرق کے راز نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں لائی گئی تھیں وقتی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اور یہ قرآن لایا گیا ہے تصدیق کرنے والا ہے ان چیزوں کی جو اس سے پہلے گزری ہیں، یعنی آسمانی کتابیں، اور ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ قرآن کریم تورات انجیل کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ گویا قرآن کریم جامع ہے ان تمام حقائق کو جو ثابت ہیں، زائدن علیہ، اور اس پر کچھ چیزیں زائد بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ کرنا چاہا۔ یعنی قرآن کریم میں تورات انجیل کی ساری باتیں بھی ہیں اور اس میں اضافات بھی ہیں عالمی ضرورت کے تحت۔ وکان سائر مسیرہ، اور قرآن اسی طرح سے اپنی مسافت میں چلتا رہا۔ ولم یکن شیء منها لیصد مصدہ، اور آسمانی کتابوں میں سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو قرآن کے قائم مقام ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو باقی رکھے بطور دلیل، بطور حجت قیامت آنے تک۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو یسر لہ اسباب ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کو آسان کر دیتا ہے۔ اور اسباب کیا رہے کہ قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ کیا حفظ کے ذریعہ، اور قرآن کو محفوظ کیا کتابت کے ذریعہ۔ وہ الحکیم العلیم، وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ اور یہ بہترین علت بیان کرنا ہے، بہترین تعلیل ہے، بہترین سبب بیان کرنا ہے اس بات کے لیے کہ قرآن کیوں محفوظ ہے اور آسمانی کتابیں کیوں محفوظ نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔